Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Amantu billahi sadaqallahul azim wa ballaghna rasuluhun nabiyyul kareem wa nahnu ala dhalika laminash shahidin washakirin walhamdulillahi rabbil alamin. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کچھ معروضات پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون شخص سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، جنت والے راستے پہ چل رہا ہے، تو وہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ آپ قرآن پہ اس کو پرکھیں گے تو آپ کے سامنے کھوٹا اور کھرا بالکل سامنے نظر آ جائے گا۔ اور یہی امتیاز ہے قرآن پاک کی کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے
اپنے آپ کو عقل مند کہلانے والے جب ان کو پرکھا جاتا ہے قرآن کے آئینے میں تو وہ کسی اور کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کو خوشخبری دیتا ہے، بہت بڑی خوشخبری، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی ہم دیکھ لیں تو وہ ہمیں 24 گھنٹے نیک اعمال میں ہی ملتے ہیں۔ کبھی کسی کی خدمت میں ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ آج جو سب سے زیادہ مستحق آدمی ہوگا اس کو تلاش کر کے میں اس کی خدمت کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، نابینا ہے لیکن اس کا گل بالکل صاف ستھرا، پانی بھرا ہوا۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خدمت کے لیے کون آتا ہے؟ تو اس نے کہا صبح اذان سے پہلے ایک شخص آتا ہے، گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ یہ اتنا نیک آدمی کون ہے؟ صبح آئے اذان سے پہلے تو وہ گھر اسی طرح صاف ستھرا تھا۔ تو پھر تہجد کے وقت آئے، چھپ کر بیٹھ گئے تو دیکھا ایک شخص منہ لپیٹے ہوئے آیا اور اس خاتون کے لیے اس نے آٹا بھی گوندا، گھر کی صفائی بھی کی اور پانی بھی بھر کے جانے لگا۔ تو میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے مجھے چھڑانے کے لیے زور سے ہاتھ کھینچا تو ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ تو میں نے دیکھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہتے میں نے دل میں کہا کہ یہ کام یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے جو زیادہ مستحق لوگ ہیں میں نے ان کو جا کے کھلانا ہے۔ تو دیکھا پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں بالکل معذور۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ بنا کے ان کے منہ میں ڈالا تو وہ شخص کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے انا للہ کیوں پڑھی ہے؟
تو وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا اس جنگل میں رہتے ہوئے پہاڑ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حلوہ کھلاتے تھے نا تو وہ منہ میں چوس کے ہمیں دیتے تھے، تو نے بغیر چوسے ہمیں دیا تو پتہ چل گیا کہ وہ دنیا میں نہیں رہا، ورنہ وہ خود آتا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں خوشخبریاں دی ہیں جنت کی، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں جس کو نہ باپ کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ عزیز و اقارب کا پتہ، نہ قوم قبیلے کا پتہ، بس ایک طرف لگے ہوئے ہیں، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم ایمان لے کے آؤ گے ان کی مثل، جس طرح یہ لوگ، یہ صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر اپنی مرضی والا ایمان ہوا اور دین ہوا وہ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ دنیا میں ایک رنگینی تو ہوگی، ایک خوبصورتی نظر آئے گی، لیکن وہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان ان صحابہ کی طرح ہوگا وہی دنیا میں بھی مقبول ہوگا اور آخرت میں بھی مقبول ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بعض اوقات اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اپنا عذاب، لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور اس کی تاب وہ نہیں لا سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو طالب تھے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا مرتے وقت، بغیر کلمہ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے ان کو جہنم میں صرف جوتے پہنائے جائیں گے، جوتے آگ کے۔ تو
تو اس کے ساتھ ان کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح پانی کھولتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے جہنمی ہیں ان سب سے زیادہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ سب سے معمولی عذاب ان کو دیا جائے گا جو روایات میں آتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر دردناک عذاب ہو تو وہ کتنا سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر نیک اعمال خلوص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو وہاں بچنا بہت مشکل ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ اور رحمت اسی کی طرف متوجہ ہوگی جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اپنی طرف سے وہ بھرپور کوشش کرتا رہا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، منکرات سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس کی طرف اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی، اور جو خطائیں ہوں گی وہ اللہ رب العزت اس کی معاف کر دے گا۔ اور آج کل ایک سننے میں نئی بات بھی آئی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جن کے فرض کم ہوں گے اس کے ساتھ سنتیں شامل فرما دیں گے، اور سنتیں شامل ختم ہو گئی تو پھر نفل شامل فرما دیں گے، اور اس کی بخشش ہوگی۔ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، میسج چلا دیے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جس آدمی نے پابندی کے ساتھ فرض نمازیں پوری کی، وہ پڑھتا رہا اور اس کے ساتھ وہ سنتیں بھی ادا کرتا رہا اور نوافل بھی پڑھتا رہا، تو جو خشوع خضوع میں فرض کی کمی آئی ہے وہ نفلوں کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ پوری کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے فرض چھوڑ دیے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نفل پڑھ لے، اس سے پوری ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ جس نے فرض پورے کیے ہیں اس میں خشوع خضوع میں جو کمی رہ گئی ہے وہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پوری کی جائے گی۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ اپنی نمازیں مکمل کرنی چاہیے، اور جن حضرات سے نمازیں رہ جائیں تو وہ بھی اپنی ترتیب کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا رہیں۔ وہ ہمارے دوستوں کی طرح نہیں کہ سال میں 27ویں شب کو رمضان المبارک میں 2 رکعت نفل قضاء عمری پڑھ لیجیے تو ساری عمر کے جو ہے قضا معاف ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا 2 رکعت سے۔ یہ تو پھر سارے ہمارے اکابرین علماء مفتیان اکرام بزرگان دین ایک نماز بھی نہ پڑھتے اور 27ویں شب کو 2 رکعت پڑھ لیتے، بس پوری ہو جاتی۔ قضاء عمری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ جو سب سے پہلے نماز میری قضا ہوئی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر ظہر کی بھی یہی نیت ہے، اور عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، صبح کی بھی، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت جو ہے 27 کو پڑھ لیں ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، نماز نہیں معاف ہوتی کسی صورت میں بھی۔ اور اگر
یہ شخص دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ بھی یہ 500 روپیہ نہیں ہے کہ ہمارے حضرات قرآن کے اوپر رکھ کے نہ اس کو پھرا دیتے ہیں، 4-5 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے ایک روزہ چھوڑتے ہیں نا 100 روپیہ دیتے ہیں، یعنی جتنی مقدار ہوتی ہے فطرانے کی، تو اسی طرح جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اس حساب سے 100 روپیہ دینا پڑے گا، اور جس کی 60 سال عمر ہوگی یہ کتنے بنتے ہیں کہ ایک آدمی دے نا وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آسان کر دیا جی، قرآن پہ 500 روپیہ رکھا، گھما دیا، وہ جو ہے لے کے چلا گیا، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہیلے بہانے ہیں، اگر صحیح طریقے سے کرنا ہو نا پھر یہ طریقہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کی نمازوں کو گن کے اس کا فدیہ دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔